اس کائنات کا سب سے پہلا گناہ کیا تھا اور وہ گناہ کس نے کیا تھا؟ اس سوال کے جواب میں اکثر لوگ کہیں گے کہ اس کائنات کا سب سے پہلا گناہ شیطان مردود نے حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا۔ وہ سب سے پہلا گناہ تھا کہ اللہ نے کہا تھا تمام فرشتوں سے کہ آدم کو سجدہ کرو، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا اور شیطان مردود لعین نے سجدہ نہیں کیا تھا، اور کہا تھا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ تو شیطان مردود نے گھمنڈ اور تکبر اور حسد کی بنیاد پر سب سے پہلا گناہ کیا تھا۔ اسی طریقے سے ناظرین، روئے زمین پر بھی ایک گناہ ہوا جو سب سے پہلا گناہ کہلایا، وہ بھی حسد ہی کی بنیاد پر تھا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں حابیل اور قابیل کے قصے کی کہ حابیل کو قابیل نے قتل کر دیا تھا۔ تو ویڈیو میں آگے بنے رہیں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو بات کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت آدم اور حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو روئے زمین پر بھیجا۔ تب انسانی تخلیق کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذریعہ بنایا انسانوں کو آگے بڑھانے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم میں جب وہ حمل سے ہوا کرتی تھیں تو 2 بچے ہر بار میں جنم دیا کرتی تھیں۔ تاریخ کے اوراق کو پلٹتے ہیں تو علماء بیان کرتے ہیں کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہر حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، اور ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی کے ساتھ نکاح کیا جاتا تھا۔ اور چونکہ انسان صرف حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں منحصر تھے تو آپس میں نکاح کرنے کے علاوہ اور کوئی صورت ہی نہ تھی۔ اسی دستور کے مطابق حضرت آدم نے قابیل کا نکاح لیودہ سے جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، اور حابیل کا اقلیمہ سے جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی کرنا چاہا۔ قابیل اس پر راضی نہ ہوا، اور چونکہ اقلیمہ زیادہ خوبصورت تھی، حسین و جمیل تھی، اس لیے اس کا طلبگار ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ وہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے لہٰذا وہ تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح حلال نہیں۔ قابیل کہنے لگا یہ تو آپ علیہ السلام کی رائے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر تم یہ سمجھتے ہو تو تم دونوں قربانیاں لاؤ۔ ناظرین، اس دور میں قربانی ہوتی تھی اس طریقے سے کہ جو قربانی کیا کرتا تھا وہ اپنی قربانی کو ایک پہاڑ پر رکھتا تھا، اس پہاڑ پر اوپر سے بجلی آنے کے بعد اس کی قربانی کو کھا جاتی تھی، جلا دیتی تھی، تب وہ قربانی بارگاہ الہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول مانی جاتی تھی۔ حضرت آدم نے کہا جس کی قربانی مقبول ہو جائے گی وہی اقلیمہ کا حقدار ہوگا۔ اس زمانے میں جو قربانی مقبول ہوتی تھی آسمان سے ایک آگ اتر کر اس کو کھا لیا کرتی تھی۔ قابیل نے ایک انبار گندم اور حابیل نے ایک بکری قربانی کے لیے پیش کی۔ آسمانی آگ نے حابیل کی قربانی کو نگل لیا اور قابیل کے گندم کو چھوڑ دیا۔ اس پر قابیل کے دل میں بہت بغض حسد پیدا ہوا، اور جب حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو قابیل نے حابیل سے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا کیوں؟ قابیل نے کہا اس لیے کہ تیری قربانی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی اور میری مقبول نہ ہوئی، اور تو اقلیمہ کا مستحق ہو گیا، اس میں میری ذلت ہے، میری رسوائی ہے۔ حابیل نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ صرف ڈرنے والوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ حابیل کے اس مقولہ کا یہ مطلب ہے کہ قربانی کو قبول کرنا اللہ عز و جل کا کام ہے، وہ متقی لوگوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ تو متقی ہوتا تو تیری قربانی قبول ہوتی، یہ خود تیرے افعال کا نتیجہ ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری طرف سے ابتدا ہو، حالانکہ میں تجھ سے زیادہ طاقتور ہوں۔
یہ صرف اس لیے کہ میں اللہ عز و جل سے ڈرتا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا یعنی میرے قتل کرنے کا گناہ اور تیرا گناہ یعنی جو اس سے پہلے تو نے کیا کہ والد کی نافرمانی کی، حسد کیا اور خدائی فیصلے کو نہ مانا، یہ دونوں قسم کے گناہ تیرے اوپر ہی پڑ جائیں تو تو دوزخی ہو جائے گا۔ قابیل تمام گفتگو کے بعد بھی حابیل کو قتل کرنے کے ارادے پر ڈٹا رہا اور اس کے نفس نے اسے اس ارادے پر راضی کر لیا، چنانچہ قابیل نے حابیل کو کسی طریقے سے قتل کر دیا، لیکن پھر حیران ہوا کہ اس لاش کو کیا کریں، کیونکہ اس وقت تک کوئی انسان مرا ہی نہ تھا۔ مدت تک لاش کو پشت پر لادے پھرتا رہا، اس کو لاش چھپانے کا کوئی ٹھکانہ نہ ملا، اس کے دماغ میں کوئی بات نہ بیٹھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو کورید رہا تھا۔ چنانچہ یوں ہوا کہ دو کوے آپس میں زمین پر آئے اور وہ آپس میں لڑے۔ ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار ڈالا۔ جس کوے نے اس کوے کو مار ڈالا تھا، اپنی چونچ سے اس نے زمین کو کورید کر اس کو ایک گڈھا بنا دیا اور اس کوے کو اس پر ڈالنے کے بعد اس پر مٹی کو ڈال دیا۔ یہ دیکھنے کے بعد جب قابیل نے دیکھا تو اپنے اندر افسوس کیا، ہائے میں اس کوے سے بھی گرا گزرا۔ پھر اس نے دیکھنے کے بعد اسی طریقے سے کیا کہ اپنے بھائی کے لیے ایک گڈھا کھودا اور اس گڈھے میں اپنے بھائی کو ڈالنے کے بعد اوپر سے مٹی کو ڈال دیا اور اس کو دفن کر دیا۔ تو ناظرین، یہ واقعہ ہمیں بہت عبرتیں حاصل کرنے اور نصیحتوں پر مشتمل ایک مصداق بنتا ہے۔ ان میں سے ایک یہ کہ انسان نے جو سب سے پہلے جرائم کیے ان میں ایک قتل تھا، اور دوسری یہ کہ حسد بڑی بری چیز ہے۔ حسد ہی نے شیطان کو برباد کیا اور حسد ہی نے دنیا میں قابیل کو تباہ کر دیا۔ تو امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو آپ لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔